آگے ہیں حضرت ابو بکر و حضرت عمر رضی اللہ عنہما، ان کے سردار ہیں، اور ہمارے تو سب ہی سردار ہیں۔ آپ نے اس بات پر غور کیا تو آپ کو یقیناً یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ باتیں تو بہت ساری ہیں، میں نہیں چاہتا کہ ساری باتیں جو ہیں اسی وقت ہی کر دی جائیں۔ ایک بات ذہن میں رکھیے، بہت سارے لوگ محرم میں لڑوانے کی باتیں کرتے ہیں، ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے یہ بدبخت و کم بخت موقع پر تھے۔ اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے۔ صحابہ کرام اور اہل بیت اعظام میں محبت کے بھی بہت سے واقعات ہیں، لیکن افسوس یہ ہے کہ ان کو بیان نہیں کیا جاتا۔ آپ دیکھیے، خود دیکھ لیجئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد محمدی یونیورسٹی کے پہلے چانسلر، وائس چانسلر کون تھے؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، بڑے وہی تھے۔ اس کے بعد حضرت فاروق اعظم اس یونیورسٹی کے بڑے تھے۔ اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس یونیورسٹی کے بڑے تھے۔ تو جب حضرت حسین کی پیدائش ہوئی تھی وہ تو 4 ہجری تھی، ابھی میں نے بتایا بھی ہے۔ جب اللہ کے نبی چلے گئے اس وقت ان کی عمر تھی 6 برس، اور کئی واقعات ہیں کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسری جگہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسین ابن علی، حضرت حسن، یاد رہے حضرت حسن 2 سال بڑے تھے، تو ان کی اس وقت آپ کی دنیا سے جانے کے بعد ان کی عمر ہوئی 8 سال اور ان کی ہوئی 6 سال۔ تو وہ اٹھاتے تھے، پیار کرتے تھے، چومتے تھے، کندھے پر بیٹھتے۔ اور کئی دفعہ یہ روایت بھی ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ سر سے لے کر ناف تک حضرت حسن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل کے مشابہ ہیں، اور ایک روایت یہ بھی ہے کہ سر سے لے کر ناف تک حضرت حسین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شکل مبارک کے مشابہ ہیں۔ اور حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑی خوبصورت بات کی۔ وہ فرماتے ہیں نفضل الشیخین، ہم شیخین کو فضیلت دیتے ہیں، وَنَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ، اور ہم موزوں پر مسح کرتے، موزوں کو مسح کرتے، وہ نحب الحسنین، اور حسنین سے محبت کرتے ہیں۔ یہ بالکل بات واضح ہو۔ ہوا یہ کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا صاحبزادہ اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا صاحبزادہ، خلافت کا دور حضرت فاروق اعظم کا تھا، 10 سال 11 ماہ 14 دن ان کی خلافت تھی۔ دونوں بیٹے تھے، یعنی بچے تھے، کھیل رہے تھے۔ حسین نے پیار سے کہہ دیا ابن عمر کو، ابن عمر، کیا کہنے عمر کے، دنیا قیامت تک ان کے عدل کو، انصاف کو ترستی رہے، کہ کھلی کچہری میں جب شکایت آئی کہ فلاں عیسائی کا بچہ اور آپ کے فلاں گورنر کا بچہ یہ گھوڑ دوڑ میں برابر جا رہے تھے، تھوڑی دیر کے بعد عیسائی کا بیٹا آگے بڑھ گیا تو گورنر کے بیٹے نے، غالباً یہ یمن کا گورنر تھا، کھینچ کے مارا تھپڑ اور کہا کہ تمہیں جرت کیسے ہوئی ایک گورنر کے بیٹے سے آگے بڑھنے کی۔ یہ شکایت تھی، ایک طرف مسلم بھی تھا اور ایک طرف یہودی بھی تھا، لیکن بعد از نبوت منصف اعظم لو کان بعدی نبی لکان عمر ان الحق تنطق علی لسان عمر۔ عمر وہ ہے جس کی زبان پر جب بھی کوئی لفظ آتا ہے سچ ہی سچ ہوتا ہے۔ اور حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا اذا اردتم من یطیب المجالس فاذکروا العمر، کہ اگر تم چاہتے ہو کہ شیطان کو اپنے آپ سے بھگا دو تو فاروق اعظم کا ذکر زیادہ سے زیادہ کیا کرو۔
اور ایک حدیث میں بھی ہے، بخاری میں بھی ہے، مختلف روایات میں ہے کہ جس گلی سے حضرت عمر آ رہے ہوں شیطان وہ گلی چھوڑ جاتا ہے۔ ایک دوسری جگہ ہے کہ اللہ پاک نے اتنا فضل و کرم کیا وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کہ ان کے نام سے شیطان آج بھی بھاگتا ہے۔ میں نے کیا کہا ہے؟ شیطان فاروق اعظم کے نام سے آج بھی بھاگتا ہے۔ حکماء، صلحاء، علماء، بزرگان دین، اولیاء سے پوچھیں، اگر کوئی یہاں عین میم ملا کے عمر لکھ دے تو شیطان اس کو نہیں آتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کر بیٹے نے شکایت کی کہ ابو آج حضرت حسین ملے تھے، ہم کھیل رہے تھے، انہوں نے ہمیں کہا کہ تم تو غلام زادے ہو، ہمارے غلام ہو۔ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا، جب انصاف کیا تو کہا اس کو، کس کو؟ اس عیسائی کے بیٹے کو مار، اس کو، گورنر کے بیٹے کو، اور مار بھی، اور فرمایا اضرب اضرب، مار مار، اضرب ابن الاکرمین، بڑوں کی اولاد کو مار۔ ان کے دماغ میں شیطان گھسا ہوا ہے کہ ہم گورنر کے بیٹے ہیں، یہاں تو مسئلہ ہی اور ہے۔ وہیں تاریخی جملہ فرمایا تھا، متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم امہاتهم احرارا، تم نے کب سے ان کو اپنا غلام بنا لیا ہے، حالانکہ ان کی ماؤں نے تو ان کو آزاد جنم دیا تھا۔ یہ تاریخی الفاظ ہیں۔ بہت کچھ میں نے کہہ دیا پہلے بھی، وقت نہیں ہے ورنہ یہ موضوع رہ جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا واقعی؟ جی۔ تو پھر یہ کاغذ قلم لو، یہ کتابوں میں، کچھ کتابوں میں موجود ہے، مولانا محمد نافع صاحب نے بھی یہ حوالہ دیا۔ مولانا محمد نافع صاحب کو تو آپ جانتے ہوں گے، مولانا عبدالستار توسوی، مولانا حق نواز جنگوی، علامہ خالد محمود صاحب پی ایچ ڈی، ان سب سے بڑے عالم تھے، ان سب سے بڑے عالم تھے، اور یہ جا کر ان کے پاس جاتے تھے۔ علامہ ضیاء الرحمن فاروقی شہید نے بھی کئی خطابات میں ان کی ایک کتاب کا حوالہ دیا، رحماء بینہم، 4 جلدوں میں ہے۔ وہ پھر کبھی اس پر بات کریں گے کہ انہوں نے کتنی کتابیں لکھی ہیں۔ میرے بھی وہ استاد تھے، میں نے بھی ان سے پڑھا ہے، باقاعدہ مناظرہ پڑھا ہے میں نے، سنائی بات والے نہیں ہیں، ہم نے پڑھے ہیں۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بیٹا یہ لے جاؤ قلم، کل لکھوا کے لے آنا، یہ لے جاؤ کاغذ قلم، کل لکھوا کے، ذہن حاضر ہے؟ تو پھر لوگ جو کہتے ہیں کہ حضرت عمر سے حضور نے فرمایا کاغذ قلم لے آؤ، میں حضرت علی کی خلافت لکھ دیتا ہوں، جو حضرت عمر حضرت علی کے بیٹے کا اتنا احترام کرتا ہے وہاں نبی کے حکم کی نافرمانی کر سکتا ہے؟ خلافت تو لکھی جا رہی تھی حضرت علی المرتضیٰ کی، کاغذ قلم مانگا حضرت عمر سے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ سوال غلط کر کے ہمیں الجھاتے ہو، تو پھر کاغذ قلم تو حضرت علی سے مانگا ہے نا، پھر حضرت علی سے پوچھو کہ انہوں نے کیوں نہیں دیا۔ ایک بات، دوسری بات بھی کہہ دیتا ہوں کہ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس عارضی دنیا میں 5 دن رہے، پھر کیوں نہیں فرمایا؟ تیسری بات بھی کہہ دیتا ہوں، شاید آپ کے ذہن میں رہ جائے، یہاں اللہ کے نبی کاغذ قلم مانگ رہے ہیں اور آخری وقت میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو مصلی پر کھڑا کر رہے ہیں، تو یہ تو تضاد ہو جائے گا۔ میرے نبی کی بات کبھی کچھ، یہ نہیں ہو سکتا۔ میرے نبی کی جو بات ہوتی ہے وہ ہمیشہ ایک ہی ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، آؤ جاؤ حضرت صدیق اکبر کو لاؤ، میرے مصلی پر میری حیات طیبہ میں کھڑا کر دو۔ پھر کبھی ان باتوں پر آپ سے تفصیلی بات چیت کریں گے۔ بہت سارے سوالات لوگوں نے پے در پیر جھوٹے بنائے ہوئے ہیں، اور جھوٹے بنا کے اتنے پکے ہو گئے ہیں کہ اکثر ہمارے سنیوں کو پتہ نہیں ہوتا، وہ جواب دینا شروع کر دیتے ہیں، پہلے یہ نہیں پوچھتے کہ یہ سوال پھر بتاؤ کس تاریخ کو یہ واقعہ ہوا، کتنے آدمی موجود تھے، کون سا وقت تھا، کاغذ قلم کس کے پاس ہوتا تھا۔ حضرت عمر نے فرمایا حسبنا کتاب اللہ، تو پھر اس کے بعد